أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قابل صدر احترام حضرات علماء کرام ذی وقار اور حاضر مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پر لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایسی بابرکت اور دینی مجلس میں جمع فرمایا ہے۔ یہ مجلس ہے جس کو اللہ کی رحمت کے فرشتے گھیر لیتے ہیں، زمین سے آسمان تک قطار لگاتے ہیں۔ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار ایسی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز ساتھیوں، آج کی اس مجلس میں میری تقریر کا عنوان ہے قبر کی پہلی رات اور قبر کے پہلے 24 گھنٹے۔ آج ہم ایک ایسے سفر کی بات کرنے جا رہے ہیں جو ہر انسان کو لازمی طور پر طے کرنا ہے۔ سوچے آج ہم زمین کے اوپر نہیں، زمین کے نیچے ہو، یہ زمین جو ہمیں زندہ رکھتی ہے ایک دن ہمیں اپنے گود میں لے لے گی، اور یہ سفر ہمارا پہلا اسٹیشن ہوگا جو قیامت تک جاری رہے گا۔ لہذا جتنے بھی لوگ اس جلسے میں آئے ہیں یا باہر ہیں، سب تسلی و سکون کے ساتھ بیٹھ کر، ہو سکے تو اپنے سر کو جھکا کر توجہ کے ساتھ سن کر ہم سب اپنے معاملے میں غور کریں کہ ہمیں بھی ایک دن مرنا ہے، قبر میں اترنا ہے اور اپنے کرنے کا پھل بھگتنا ہے۔ قرآن ہمیں اس حقیقت کی یاد دلاتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے، پھر دوبارہ ہم تمہیں اسی میں سے نکالیں گے۔ عزیز ساتھیوں، قبر صرف مٹی کا ایک حصہ نہیں، یہ ایک ایسا سفر ہے، یہ زندگی کا پہلا اسٹیشن ہے، یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں پہ روح کی حقیقت، اعمال کا حساب اور اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کا آغاز ہوتا ہے۔ اور یہ پہلا سفر قیامت کے آخری منازل تک جڑا ہوا ہے، کیونکہ یہ سفر عام نہیں، یہ ایک حقیقت ہے جو ہر انسان کو چھو کر جاتی ہے۔ عزیز ساتھیوں، قبر کی پہلی رات یہ وقت سب سے اہم اور سب سے خوفناک مرحلہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یہ رات مکمل تنہائی میں گزرتی ہے، زمین کے اندر اندھیرا چھایا ہوا ہوتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی تصور کیا ہے کہ جب آپ کو سفید کپڑوں میں لپیٹ کر اندھیری قبر میں رکھا جائے گا، جب مٹی کی پہلی مٹھی آپ کے چہرے پر ڈال دی جائے گی اور آخری شخص قبر کے کنارے سے واپس لوٹ کر آئے گا، تو تب آپ اکیلے ہوں گے، بالکل اکیلے۔ وہی دوست جو آپ کی اور میری ہوا کا انتظام کرتے ہیں، وہی بیٹے وہی ملازم جو آپ کو مجھے سکون پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، جب ہمیں خبر میں ڈال دیں گے نا تو کہیں گے کہ ذرا صحیح سے مٹی ڈالو، دیکھو کوئی سراغ باقی نہ رہ جائے، کوئی روشنی کی راہ بھی باقی نہ رکھیں گے، سب من مٹی ڈال کر واپس لوٹ آئیں گے۔ تیرے ساتھی تجھے چھوڑ آئیں گے، خبر میں کیڑے تجھے کھا جائیں گے۔ سوچو اس اندھیری خبر میں جہاں نہ روشنی ہوگی نہ سانس لینے کے لیے کھڑکی، صرف سناٹا ہوگا، صرف اندھیرا ہوگا۔ پہلے 24 گھنٹے کیسے گزریں گے؟ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے قبر کا پہلا لمحہ کیسا ہوگا؟ قبر کی پہلی رات کیسی ہوگی؟ کیا وہ سکون ہوگا یا عذاب، خوشبو ہوگی یا آگ کے شعلے؟ آج ہم بات کریں گے قبر کے پہلے 24 گھنٹے کی، وہ لمحے جو ہر انسان کو جھیلنے ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں لائٹ جائے تو انورٹر ہونا چاہیے۔ گرمی میں بغیر لائٹ کے جسے نیند نہ آتی ہو، نرم تکیہ نہ ہو تو نیند نہ آتی ہو، نرم بستر نہ ہو تو جسے نیند نہ آتی ہو، اندھیرے میں جس کے کمرے میں کوئی کیڑا آ جائے، کوئی چوہا آ جائے، کوئی چپکلی آ جائے تو جس کی چیخ نکل جاتی ہو، اندھیرے کمرے میں جسے ڈر لگتا ہو، تو سوچو ہم جیسے کمزور انسان جب قبر میں جائے گا تو سوچو وہاں اگر اللہ نہ کرے جہنم کی آگ بھڑکائی گئی، وہاں اگر اللہ نہ کرے سانپ اور بچھو آ گئے، ادھر تو آگ کے میرے جسم پر کوئی کیڑا آ جائے تو اسے فوراً ہٹا دیتے ہیں۔ اس وقت کیڑے ہوں گے پھر بھی بندہ نہیں ہٹا سکے گا، وہ دیکھ رہا ہوگا کہ میرے جسم پر کیڑے رہ رہے ہیں مگر یہ طاقت نہیں ہوگی اسے اپنے آپ سے دور کر سکے۔ قبر پہلے لمحے میں اپنے پنجے گاڑ دے گی، نیک انسان کے لیے قبر کشادہ ہو جائے گی، ٹھنڈک اور روشنی بن جائے گی، گناہگار کے لیے قبر تنگ ہوگی، یہاں تک کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائے گی۔ یہی وہ لمحہ ہوگا جہاں سے اصل زندگی شروع ہوگی۔ دنیا کا مال و دولت، دنیا کے خواب، دنیا کی خواہشیں سب وہیں رہ جائیں گے، کوئی چیز ہمارے ساتھ نہ ہوگی سوائے ہمارے اعمال کے۔ سوچو میری ماں اور بہنوں، جب ہم قبر میں جائیں گے تو ہمارے ساتھ کون ہوگا؟ کیا وہ قرآن ہوگا جو ہم نے پڑھا تھا؟ کیا وہ نماز ہوگی جو ہم نے ادا کی تھی؟ کیا وہ صدقہ ہوگا جو ہم نے چھپ کے دیا تھا؟ یا پھر وہ گناہ ہوں گے، وہ دھوکے، وہ جھوٹ، وہ نمازیں جو ہم نے چھوڑی تھی،
گناہوں سے بچ جاتا، کاش میں آخرت کی تیاری کر لیتا، لیکن سنو وہاں کاش تو کوئی فائدہ نہ ہوگا، وہاں صرف پچھتاوا ہوگا، آنسو ہوں گے لیکن کوئی رجوع نہیں ہوگا، نہ کوئی دوسرا موقع ملے گا، نہ واپس آنے کی اجازت۔ یہی ہے خبر کے پہلے 24 گھنٹے، تو یا تو جنت کی باغ کی خوشبو بن جائے گی یا جہنم کی آگ کا دروازہ۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ کا کبھی نہ کبھی تو قبرستان سے گزر ہوا ہوگا نا۔ یہ خبریں جو اوپر سے ساری ایک جیسی دکھائی دیتی ہے، اندر سے ایک جیسی نہیں ہوتی۔ دنیا میں اگر آپ کسی کالونی میں جائیں، غریبوں کی آبادی میں جائیں تو مکان دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ غریب رہتے ہیں ادھر۔ امیروں کے علاقے میں جائیں تو کوٹھیاں دیکھ کر سمجھ آتا ہے کہ ان کوٹھیوں میں امیر اور سکون سے رہنے والے رہ رہے ہیں، مگر خبروں کو دیکھ کر پتہ نہیں چلتا، سکھی ساری ایک جیسی ہے مگر ہر خبر کی داستان جدا ہے۔ کوئی تو خبر میں جنت کی نعمتیں لوٹ رہا ہوتا ہے، کوئی تو خبر میں جلوہ مصطفیٰ میں گم ہے، کسی کی تو خبر میں جنت کی کھڑکی کھلی ہوتی ہے، کسی کو تو خبر ایسے دبا رہی ہوتی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو پیار سے دباتی ہے۔ مگر اسی قبرستان میں کچھ خبریں ایسی بھی ہیں کہ اس خبر والے کو سانپ اور بچھو عذاب دے رہے ہوتے ہیں، کسی کی تو خبر میں جہنم کی آگ کی کھڑکی کھلی ہوتی ہے، کسی کی تو خبر میں چکنا چور کر دیا ہوتا ہے، اور اسی قبرستان میں کسی کی خبر میں جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوتی ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، یہ زندگی تھوڑی ہے نا، وہ زندگی بڑی ہے، اس دنیا میں کب رہنا ہے، اس دنیا میں زیادہ رہنا ہے، پھر کیوں نہ ادھر کی بات کریں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، جلیل القدر تابعی سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے گھر کے دروازے پر تشریف فرما تھے، وہاں سے ایک جنازہ گزرا، آپ بھی اٹھے اور جنازے کے ساتھ چل دیے۔ جنازے کے نیچے ایک چھوٹی بچی زار و خطار دوڑتی ہوئی جنازے کے ساتھ جا رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ اے بابا جان، آج مجھ پر وہ وقت آیا ہے جو آج سے پہلے مجھ پر کبھی نہ آیا تھا۔ حضرت حسن بصری نے جب یہ درد بھری آواز سنی تو آنکھیں اشک بار اور دل بے قرار ہو گیا۔ دست شفقت اس یتیم بچی کے سر پر پھیرتے ہوئے آپ نے فرمایا، بیٹی تم پر نہیں، تمہارے مرحوم بابا جان پر وہ وقت آیا ہے جو آج سے پہلے ان پر کبھی نہ آیا تھا۔ دوسرے دن آپ نے دیکھا کہ وہی چھوٹی بچی آنسو بہاتی ہوئی قبرستان کی طرف جا رہی ہے، باپ سے بڑی محبت تھی، اس سے رہا نہیں جا رہا تھا، قبرستان جا رہی ہے۔ حضرت حسن بصری بھی حصول عبرت کے لیے اس بچی کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ جب وہ بچی قبرستان پہنچ کر اپنے والد مرحوم کی خبر سے لپٹ گئی تو حضرت حسن بصری بھی جھاڑیوں کے پیچھے چھپ گئے اور بیٹھ گئے کہ دیکھو یہ بچی کیا کہتی ہے۔ جب وہ بچی قبرستان میں اپنے بابا جان کی قبر کی مٹی سے اپنے رخسار لگا کر کہتی ہے کہ اے بابا جان، اندھیرے میں چراغ اور غمخوار کے بغیر قبر کی پہلی رات آپ نے کیسے گزاری ہوگی؟ اے بابا جان، کل رات میں نے گھر میں آپ کے لیے چراغ جلایا تھا، آج رات آپ کے لیے قبر میں چراغ کس نے جلایا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات گھر میں نے آپ کے لیے بچھونا بچھایا تھا، آج رات قبر میں آپ کے لیے بچھونا کس نے بچھایا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات میں نے گھر میں آپ کو چادر اڑائی تھی، آج رات قبر میں آپ کو چادر کس نے اڑائی ہوگی؟ اے بابا جان، کل جب آپ کو بھوک لگی تو میں نے آپ کو کھانا پیش کیا تھا، آج جب آپ کو بھوک لگی تو آپ کو قبر میں کھانا کس نے پیش کیا ہوگا؟ حضرت حسن بصری نے اس غم کی ماری اور دکھیاری بچی کی باتیں سن کر رو پڑے اور قریب آیا اور فرمایا، بیٹی اس طرح نہیں بلکہ یوں کہو، اے بابا جان، کل جب آپ کو دفن کے وقت آپ کا چہرہ قبلہ رخ کیا گیا تھا، کیا آپ بھی آپ کا چہرہ قبلہ رخ تھا یا اسے پھیر کیا گیا ہے؟ اے بابا جان، کل آپ کو صاف ستھرا کفن پہنا کر دفنایا گیا تھا، کیا آپ بھی آپ کا بدن صاف ستھرا ہے؟ اے بابا جان، کل آپ کو صحیح سالم بدن کے ساتھ قبر میں رکھا گیا تھا، کیا آپ بھی آپ کا بدن سلامت ہے یا اسے کیڑوں نے کھا لیا؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں قبر کی پہلی رات بولنے سے ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کوئی اس سوال کا جواب دے گا اور کوئی مایوس رہے گا، کیا آپ نے اس سوال کا درست جواب دیا یا ناکام رہے؟ اے بابا جان، کل جب میں آپ کو پکارتی تھی تو آپ مجھے جواب دیتے تھے، آج میں کتنی بدنصیب ہوں کہ قبر کے سرہانے کھڑی ہو کر پکار رہی ہوں مگر مجھے آپ کے جواب کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اے بابا جان، آپ تو مجھ سے ایسے جدا ہوئے کہ قیامت تک مجھ سے دوبارہ نہیں مل سکتے، اے خدا رحمان، قیامت کے میدان میں مجھے اپنے بابا جان کی ملاقات سے محروم نہ کرنا۔ حضرت حسن بصری کی باتیں سن کر وہ بچی عرض گزار ہوئی، اے میرے سردار، آپ کے نصیحت آموز کلمات نے مجھے خواب غفلت سے بیدار کر دیا۔ میری پیاری بہنوں، بظاہر تو ایک واقعہ تھا اور ہم نہیں جانتے کہ ہماری خبروں کا کیا علم ہوگا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، ارے یہ بھیڑیوں کا
बनी है, शाम आ गई सर पर, कहाँ सोया है मुसाफिर, है कितना लाभ माली है। अंधेरा घर अकेली जान, अंधेरा घर अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता है, खुदा को याद कर प्यारे वही साथ आने वाला है। लिहाजा मेरे प्यारे दीनी भाइयों बहनों जो इस जलसे में जमा है, अल्लाह पाक हम सबको अज़ाब क़ब्र से महफूज फरमाए, क़ब्र की आज़माइशों से, क़ब्र की आफतों से, क़ब्र के खौफनाक मामूलात से अल्लाह पाक आपकी, मेरी और तमाम उम्मत मुस्लिमा की, हम सब की इससे हिफाजत फरमाए। आमीन तुम आमीन। इतनी सी बात तो मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम एक शेर से करना चाहूँगी कि दुनिया की रंगीनियों और आनाइयों ने फंसाया है तुझे, गुनाहों के दलदल में कुछ इस तरह धंसाया है तुझे, गुनाह करके भी फिक्र तौबा नहीं हुई, गुनाह करके भी फिक्र तौबा नहीं हुई, शैतान ने कुछ इस कदर घुमाया है तुझे। कब तक तू यूं ही भटकता रहेगा इंसान, कब तक तू यूं ही भटकता रहेगा इंसान, क़ब्र की गर्मी भूल गया, यहाँ की गर्मी ने सताया है तुझे। मत करना तू पैरवी नफ्स व शैतान की है इंसान, मत करना तू पैरवी नफ्स व शैतान की है इंसान। बारहा कुरान पाक में, बारहा कुरान पाक में रब ने ये बताया है तुझे, वमा